بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کی اہمیت اور ضرورت۔ کیا دوسری شادی سے پہلی بیوی کا بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے؟ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب۔ سوال: میں شادی شدہ اور صاحب اولاد ہوں اور میرا دل ایک اور شادی کا کرتا ہے، مگر میں اپنی اس رغبت کا ذکر جب بھی اپنی بیوی کے سامنے کرتا ہوں تو وہ انکار کرتی ہے اور مجھے دھمکی دیتی ہے کہ وہ بچوں کو چھوڑ کر اپنے والدین کے ہاں چلی جائے گی۔ اس صورت میں آپ مجھے اور میری زوجہ کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ الجواب: اے اللہ کی بندی، اس بارے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ نکاح شوہر کا حق ہے اور اس کی بیوی کو یہ حق نہیں کہ شوہر کو دوسری، تیسری یا چوتھی شادی سے روکے، اور 4 شادیوں کا یہ حق ایک ایسا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پر سے نازل کیا ہے، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کی مصلحت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی مصلحتوں کی خاطر اس نے مردوں کو اس کی اجازت دی، اور ان مصلحتوں میں سے بعض مصلحتیں تو ایسی ہیں جن سے خود اس بیوی کو بھی فائدہ ہوتا ہے جو شوہر کو منع کرتی ہے۔ مثلاً بعض مرتبہ شوہر بخیل ہوتا ہے مگر دوسری شادی کے نتیجے میں عدل کے باعث خرچ کرنے کے معاملے میں اس کا ہاتھ کھل جاتا ہے، اور بعض مرتبہ اللہ آپ کے شوہر کے ذریعے کسی بیوہ، طلاق یافتہ یا نکاح کے انتظار میں پکی عمر کو پہنچ جانے والی کنواری عورت کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور آپ کا شوہر ان سے نکاح کر کے ان پر احسان کرتا ہے۔ تو اگر آپ شوہر کے اس اقدام پر راضی ہوئیں تو ساری عمر شوہر کے اجر میں آپ بھی برابر کی شریک ہوں گی۔ اسی طرح اللہ آپ کے شوہر کو دوسری بیوی سے جب اولاد دے تو عین ممکن ہے کہ مستقبل میں یہ اولاد آپ کی بھی خدمت کرے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی اولاد اگر نافرمان ہو تو یہ دوسری اولاد ہی خدمت کرے، جن میں بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی۔ نیز ہو سکتا ہے کہ شوہر کو آپ کی بعض عادات و اخلاق ناپسند ہوں۔ اس صورت میں جب وہ دوسری شادی کرے گا اور بعض ایسے عیوب اسے دوسری بیوی میں نظر آئیں گے جو آپ میں نہیں، تو وہ اس معاملے میں آپ کی فضیلت کا قائل ہو جائے گا، اور یوں شوہر کو تجربے کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ اگر کسی میں کچھ عیوب ہوتے ہیں تو اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اور اس تجربے کے باعث شوہر کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہو جائے گا، اور آپ کے عیوب کو نظر انداز کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا اپنے شوہر کے لیے اللہ کی طرف سے نازل کردہ حکم کو اس طرح ناپسند کرنا کہ کسی صورت اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہونا۔ اس طرز میں اس کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے تمام اعمال کو ضائع نہ کر دے، کیونکہ تعدد زوجات کا حکم قرآن کریم میں بہت واضح طور پر بیان ہوا ہے، اور ان آیات کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے: پس نکاح کرو پسندیدہ عورتوں میں سے 2، 3 اور 4 سے، اور اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اسے ناپسند کرنا اعمال کی بربادی کا سبب ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے: ان منافقین نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکام کو ناپسند کیا جس کے سبب اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ اعمال کی بربادی کے لیے پورے قرآن کو ناپسند کرنا ضروری نہیں،
بلکہ ایک آیت یعنی شریعت کے کسی ایک واضح حکم کو ناپسند کرنا بھی اعمال کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ ایک اور عرب عالم ناصر الخنین حفظ اللہ لکھتے ہیں، کوئی مرد جب ایک سے زائد بیویاں رکھے تو خود اس کی پہلی بیوی کو بھی اس اقدام سے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی دینی یا دنیاوی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے، کیونکہ یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ایک عورت پر مرد کے بہت سارے حقوق کی ادائیگی بسا اوقات ایک بہت بڑا بوجھ ہوتی ہے، اور وہ ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مصروف رہ کر کوئی دوسرا کام سر انجام نہیں دے سکتی۔ چنانچہ اس کا شوہر جب دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کر لیتا ہے تو ہر ایک زوجہ پر ذمہ داریاں تقسیم ہو کر ایک زوجہ کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور مثلاً جو بیویاں تعلیم حاصل کرنا جاری رکھنا چاہتی ہیں تو وہ علم دین، انجینئرنگ، میڈیکل وغیرہ جیسے مختلف شعبوں میں ان ایام میں بخوبی اپنی پڑھائی میں مشغول رہ سکتی ہیں جن میں شوہر کا ان کے ہاں قیام نہ ہو تو کچھ وقت شوہر کی غیر حاضری اور اپنے تمام قسم کے کاموں سے فراغت کے باعث اپنی باری میں خوب شوق و رغبت کے ساتھ شوہر کا استقبال کرتی ہیں، اور اگر شوہر بھی پڑھائی سے متعلق ان شعبوں سے کچھ شد و بد رکھتا ہو تو یہ زوجہ اپنی تحقیقات کو افادہ اور استفادے کی غرض سے شوہر کے سامنے بھی پیش کر سکتی ہیں۔ لہٰذا تعدد زوجات کے فوائد صرف مرد اور معاشرہ ہی نہیں حاصل کرتا بلکہ اس کی زوجہ بھی اس حکم سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور یہ سب قرآن کے اس حکم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو کے عموم میں داخل ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔